السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ پاکستان کی اقتصادی صورتحال ایک مرتبہ پھر بحرانی کیفیت میں ہے۔ یہ معاملہ آج کا نہیں ہے، کئی دہائیوں سے پاکستان جو ہے وہ اس کا شکار ہے اور صورتحال جو ہے وہ بدلتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی ہے۔ ظاہر ہے جب پاکستان بنا تھا اور اس کے بعد معیشت کی سمت درست تھی تو پاکستان کے پلاننگ کمیشن کا ایک بڑا مؤثر کردار تھا۔ پاکستان کے 5 سالہ منصوبے بنائے جاتے تھے اور اس کے مطابق پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ رہا تھا، لیکن پھر ہمارے منصوبے دوسروں نے اپنانا شروع کر دیے اور ہم نے دوسروں کی امداد اور قرضوں کو لینا شروع کر دیا، اور پھر صورتحال اس نہج تک پہنچی کہ ظاہر ہے کہ جب آپ کو قرضے اور امداد کی سہولت حاصل ہو جائے تو وہ تقریباً ایک مفت کی مے ہی ہوتی ہے، اور ہمارے اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھا ہوا طبقہ جو ہے وہ اس میں جھومنے لگا، اور آج تک جو ہے وہ جھومتا چلا آ رہا ہے اور صورتحال جو ہے وہ نہیں بدلی ہے۔ یہ قرض اور امداد جو ہے یہ مختلف خدمات کے عوض بھی ملی، یہ پاکستان نے حاصل بھی کی، اور پھر آج یہ سچویشن ہو گئی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ قرضوں کی معیشت بن کر رہ گیا ہے۔ ہم کشکول اٹھائے ہوئے نگر نگر پھرتے ہیں اور پھر اپنی اقتصادی صورتحال کو جو ہے وہ اس وقت کے لیے بہتر بنا لیتے ہیں، اور جو طبقہ اقتدار میں ہوتا ہے وہ اسی خوش فہمی میں رہتا ہے، جبکہ ملک جو ہے وہ ایک ایسی صورتحال میں چلا جاتا ہے کہ جس کے اندر جو ترقی کا سفر ہے وہ رک جاتا ہے، اپنے وسائل پیدا کرنے کی جو کوشش ہوتی ہے اس میں تساہل آ جاتا ہے، اور ایک خاص طبقہ جو ہے اس سے مفید ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یہی طبقات جو ہیں وہ اسمبلیوں میں بھی پہنچ جاتے ہیں، پھر اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ قانون سازی کرتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ آج پاکستان کے اندر جو غربت کی صورتحال ہے، جو بے روزگاری کی صورتحال ہے، یہ تسلسل ہے، اور ظاہر ہے کہ اس تسلسل کے راستے میں بند باندھنے کی نہ کوشش کی گئی ہے اور دکھائی ایسے دیتا ہے کہ نہ کی جائے گی۔ آج ہم ذرا اس پوری صورتحال پر بھی بات کریں گے، یہ نہیں کہ آج جو صورتحال ہے اس کو درگزر کریں گے۔ آج پاکستان کے لیے سب سے بڑا اور بنیادی مسئلہ جو ہے وہ اس کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو مالیاتی خسارہ ہے وہ بھی اب تاریخ کا سب سے بڑا ہونے جا رہا ہے۔ ایک سیاسی بے یقینی کی کیفیت ہے، اور اس کے نتیجے میں جو حالت ہو گئی ہے وہ بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ دیکھا جائے کہ اس کے اندر بہتری کے اور روشن پہلو جو ہیں وہ کون سے ہیں اور کس طریقے سے آگے جو ہے وہ بڑھا جا سکتا ہے۔ یہ جو منظرنامہ ہے، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے میری جو آج کی مہمان شخصیت ہے وہ اس ساری صورتحال کو انہوں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے۔ وہ اس صورتحال میں بطور وزیر خزانہ بھی رہے ہیں، معاملات کو چلاتے بھی رہے ہیں، اور پاکستان کی معیشت کے ساتھ ان کی وابستگی جو ہے وہ ان کو ڈاٹ آن سپاٹ رکھتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا جو تاریخ میں بھی دیکھے کہ کیا ہوا، حال میں بھی بتائے کہ کیا ہو رہا ہے، اور مستقبل کے حوالے سے بھی سجیسٹ کر سکے کہ پاکستان کے پاس آپشن کیا ہیں۔ میرے آج کے مہمان سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج ذرا میں ادھر سے ہی شروع کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ذرا تھوڑا ہم پیچھے بھی چلے جائیں اور ذرا جاننے کی یہ کوشش کریں کہ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ کیا ہے۔ ایک وقت تھا پلاننگ کمیشن جو ہے بڑا مؤثر کردار ادا کرتا تھا، پھر وقت اور حالات جیسے جیسے بدلتے گئے اس کا کردار جو ہے بڑی ثانوی حیثیت اختیار کرتا چلا گیا۔ جو پاکستان کی معیشت ہے وہ کیوں خود انحصاری کی طرف نہ بڑھ پائی، خود مختاری کی طرف نہ بڑھ پائی؟ کیا وجوہات آپ کو کیا دکھائی دیتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آپ نے ایک بڑا مناسب انٹروڈکشن دیا ہے۔ تاریخ جو ہے ہماری اس پہ آپ نے ہمیں یہ منتظر کیا ہے۔ میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا جو ترقی کی رفتار ہے وہ ایک وقت پہ بہت اچھی تھی، جس طرح آپ نے ذکر کیا
پھر اس کے بعد میں کچھ خراب ہوئی، پھر اچھا ہوئی، اور پھر خراب ہوئی۔ اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ کوریلیشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ تیز رفتاری آپ کے ایسے دور میں آئی ہیں جبکہ ملٹری کی حکومتیں تھیں، اور جب ڈیموکریسی آئی ہے تو اس میں رفتاری میں کچھ کمی آئی ہے۔ یہ فرق واضح طور پر فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور میں نظر آتا ہے، جب شرح نمو 7% سے بھی زیادہ تھا، اور پھر جنرل ضیاء الحق کے دور میں جب 6% سے زیادہ تھا۔ کیا وجہ ہے کہ ایسی حکومتوں نے زیادہ حاصل کیا ہے؟ ایک بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے اس کے پیچھے، جسے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان پہلی دفعہ جب کلائنٹ سٹیٹ بنا ہے، کلائنٹ سٹیٹ کے معنی یہ ہے کہ کسی کا محتاج، تو یہ ملٹری کی حکومتوں میں بنا ہے۔ سب سے پہلے فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور میں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جو اس وقت کی کولڈ وار تھی اس میں ہم یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ چلے جائیں گے پوری طور پر۔ سینٹو، سیٹو، بغداد پیکٹ وغیرہ سب کے ممبرز بن گئے، اور ہمیں تقریباً 8 سے 10% جی ڈی پی کا فورن ایڈ ملتا رہا۔ اس سے یقیناً ترقی کی رفتار بڑھی۔ پھر آپ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں آ جائیں، ماشاءاللہ افغانستان میں جو سوویت یونین کا حملہ ہو چکا تھا، انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا خاص طور پہ، اور کوشش کی کہ ان کو وہاں سے ہٹائیں، اور اس میں کامیابی ہوئی۔ ساتھ ساتھ ماشاءاللہ بہت پیسے آپ کو باہر سے ملے۔ تیسری کہانی جنرل مشرف کی، اور وہ یہ کہ 2001 میں جب حملہ ہوا ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر، اور اس کے بعد میں امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا، تو پاکستان نے بغیر سوچے سمجھے کچھ کہے بغیر سیدھا ان کے ساتھ ہو گئے، اور $32 بلین ہم نے امریکہ سے حاصل کیا اس کے بعد 15 سال تقریباً، اور اس کی وجہ سے رفتار ہمارے گروتھ میں زیادہ رہی۔ فرق یہ ہے کہ ہماری ڈیموکریسیز جو ہیں، اللہ کے فضل سے انہوں نے ایک طرح سے خود مختاری کی بات کی ہے، اور کوشش کی ہے کہ کچھ حد تک انڈیپینڈنٹ پالیسیز فالو کریں، اور اس کے نتیجے میں یقیناً بوجھ زیادہ پڑا ہے اور رفتار میں کچھ کمی آئی ہے۔ اب آپ دیکھیے پچھلے جو ہمارے وزیر اعظم ہیں وہ آج کل اسی چیز کی مسلسل بات کر رہے ہیں، لہٰذا پاکستان کو اگر آگے بڑھنا ہے تو یہ کلائنٹ سٹیٹ کی جو ہماری مینٹل اورینٹیشن ہے اسے ختم کرنا ہے، اور سخت سے سخت اندرونی اقدامات کرنے ہیں۔ آپ نے بہت مناسب ذکر کیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں انگریزی میں ایک ایکسپریشن استعمال کروں، پاکستان از اے کنٹری جس کو ہماری ایلیٹ، ہمارے شرفا نے کیپچر، اسٹیٹ کیپچر بائی دی ایلیٹ ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس میں ذرا ڈاکٹر صاحب میں ذرا اس میں تھوڑا سا آج آپ سے کچھ یہ بات کرنی ہے، کیونکہ میرے پاس آج وقت بھی ہے، تو میں تفصیل سے ذرا آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے ذکر کیا ظاہر ہے ان ادوار کا جب ملک کے اندر آمریت تھی، اور آپ نے یہ بات کہی کہ ان ادوار میں جو ہے وہ گروتھ زیادہ ہوئی۔ ظاہر ہے کہ ان ادوار میں باہر سے جو ہمیں، جیسے آپ نے ایوب خان صاحب کا ذکر کیا، 8 سے 10% ملتا رہا ہمارے جی ڈی پی کا، اور اس کے بعد ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں بہت ڈالرز آئے، پھر مشرف صاحب کے زمانے میں پھر یہ سلسلہ چلا۔ کیا مسئلہ کیا تھا کہ یہ جو اتنا پیسہ آ رہا تھا، کیا جو ہمارا وہ طبقہ جو فیصلہ سازی کے اندر شامل تھا، ان کو پاکستان کا جو بنیادی عنصر تھا کہ ہم نے ملک کو جو ہے وہ اقتصادی طور پر بہتری کی طرف لے جانا ہے، اس فیصلے کو استعمال کر کے وہ نہیں تھا سوچ؟
کیونکہ ہم ایک زرعی ملک ہے. اگر ہم ایگرو اکنامکس کی طرف چلے جاتے اور اس فیصلے کو سمت میں استعمال کرتے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہم بہتری کی طرف چلے جاتے؟ یہ پیسہ جو ہے یہ صرف جھومنے کے لیے استعمال ہوا؟ یہ اب آپ کا بہت مناسب سوال ہے. فیلڈ مارشل ایوب خان کے وقت جو ہم نے پالیسیز اختیار کی وہ یہ تھیں کہ ہم ایک پاکستان میں سرمایہ داری کا طبقہ پیدا کریں، اس لیے کہ ہمارے پاس اس طرح کے لوگ نہیں تھے. بے شمار مراد کیے گئے، لائسنسنگ رجیم، انٹرسٹ ریٹ لو، سبسڈیز وغیرہ وغیرہ، اور اس کے نتیجے میں ہم ٹیکسٹائل سیکٹر ہمارا پہلی دفعہ قائم ہوا، اور اس کے نتیجے میں ہم نے کچھ برآمدات بھی شروع کر دیے. مگر چونکہ یہ اس کا رجحان ایک طرح سے کیپٹلسٹ نظام کی طرف تھا، تو اس کے نتیجے میں 2000 میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 2000 گھرانوں کو فائدہ ہوا ہے اس پالیسیز کے تحت. اور پاکستان میں آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ ان میں سے پاکستان میں لوگوں نے ایک نیا ایکسپریشن شروع کر دیا تھا، 22 خاندان سب سے امیر خاندان پاکستان کے. ہوا یہ تھا کہ عدم مساوات کو ہم بھول گئے، اور اس نئے طبقے کو پیدا کرنے میں ہم نے بہت فاصلہ کر دیا مختلف طبقوں میں. اور ایک سب سے خطرناک چیز ہوئی، اور اس تاریخ نے اس پہ گواہ ہے، کہ ہم نے تقریباً ساری انویسٹمنٹ اس وقت کے ویسٹ پاکستان میں کی، اور انویسٹمنٹ ایسٹ پاکستان میں بہت کم کی. اور وقت آیا 1970-71 میں جب ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا اور بنگلہ دیش بنا. تو صرف شرح نمو کو بڑھانا کافی نہیں ہوتا ہے. آپ کو اس طرح کے کوشش ہونی چاہیے کہ ترقی جو ہے وہ اس میں سب کا ہاتھ ہو، اور خاص طور پہ جو ہمارا نچلا طبقہ ہے ان کو روزگار، ان کو تعلیم، ان کو صحت، ان کو کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں کم، اس طرح کے اگر آپ پالیسیز لاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہیومن ڈیولپمنٹ بھی ہوتا ہے اور ترقی بھی ہوتی ہے. ایک ہی دور ہے کچھ حد تک جب پاکستان نے یہ کیا ہے، اور حالانکہ اس کو ایک ہمارے بڑے سینئر سول سرونٹ نے کہا ہے لاسٹ ڈیکیڈ. یہ بالکل لاسٹ ڈیکیڈ نہیں ہے 90s کا، 90 کی دہائی جو ہے اس میں اگرچہ شرح نمو 4.5 سے 5% کے رینج میں رہا، مگر اس میں خاص طور پہ پیپلز پارٹی نے جب آئے تو انہوں نے جس طرح کے پروگرام شروع کیے، سوشل پروٹیکشن، اینٹی پاورٹی، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام وغیرہ وغیرہ. اور پھر ایک بڑی اہم بات کہ جو حکومتیں دونوں تھیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی، دونوں کا رجحان، حیرت انگیز بات ہے کہ زرعی شعبے کی طرف رہا. اور میں اس وقت کچھ عرصہ حکومت میں تھا، آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ اس وقت ہم نے فرٹیلائزر پر 50% سبسڈی رکھی تھی، اور بڑی اچھی قیمتیں ہم دیتے رہے زراعت کے شعبے کو. میں ڈاکٹر صاحب مجھے بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین، سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا سے ہماری گفتگو جاری ہے. اس گفتگو میں ہم لے کر آئیں گے وہ ساری چیزیں اجاگر کر کے کہ ہمارا اصل میں اقتصادی ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہم یہاں آج جس صورتحال سے دوچار ہیں اس کی وجہ کیا ہے. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، ہم گروتھ پہ تو بڑا زور دیتے ہیں، ظاہر ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک زرعی ملک ہے، اور زراعت کا شعبہ جو ہے
ہماری جو ایک پالیسی میکنگ کی ڈائنامکس تھی وہ شاید ایگرو اکنامکس ہونی چاہیے تھی، اور ساتھ ساتھ انڈسٹری بھی اس کے پیرالل چلتی۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے زراعت کے شعبے کو نظر انداز کر کے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری، ہم نے اس طرف رجوع نہیں کیا، اور نہ ہم نے صنعت سازی کی طرف اس طریقے سے توجہ دی جس طریقے سے دی جانی چاہیے تھی، اور پاکستان کو شعوری طور پر جو ہے ایک کنزیومر مارکیٹ بنایا گیا جس کا نتیجہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں؟ میں اپنی جو بات تھی ذرا مکمل کر لوں۔ جی اس کا جو میں ذکر کر رہا تھا وہ اسی بات پہ تھا، زرعی شعبے کو اہمیت دینے کا۔ 90 کے دہائی میں خاص طور پہ اس طرح میں نے کہا کہ زرعی شعبے کو بہت فیسلٹیز اور انسینٹیوز دیے گئے، اور میں نے آپ کو ایک ایگزامپل بھی دیا کہ فرٹیلائزر پہ تقریباً 50% سبسڈی ہم نے دی ہوئی تھی۔ آپ کو خوشی ہوگی سن کے کہ دہائی کے اینڈ میں پاکستان پہلی دفعہ خود کفیل ہوا گندم میں، اور آج پوزیشن تو پتہ ہے آپ کو کہ 5 ملین ٹن ہم ڈیفیسٹ میں۔ دوسری طرف کپاس کی فصل بڑھتی گئی، اور اس سینچری کے آغاز میں ہم 14 ملین بیل تک پہنچ گئے تھے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم 7، 8، 9 پہ پھنسے پڑے ہیں۔ تو دیکھیے ہوا یہ ہے کہ پاکستان کی ترقی کی رفتار ہمارا زیادہ زور رہا ہے، مگر ہمارا جو اسٹرکچرل پالیسیز، عدم مساوات، انکلوسیو گروتھ، چیزوں پر بالکل نہیں رہا۔ اور اگر اجازت دیں تو میں کہوں کہ اب آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے، چاہیں یا نہ چاہیں، ایلیٹ کیپچر آف دا اسٹیٹ ختم کرنا ہے۔ اور اگر آپ چاہیں میں خود سے آپ کو ایگزامپلس دے سکتا ہوں کہ کس حد تک ہمارے ملک میں ابھی تک اسٹیٹ کیپچر بہت زیادہ ہے، اور انفیکٹ بڑھتا گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کا ذرا تھوڑی سی وضاحت ہو جائے کسی مثال سے، تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کو بھی سمجھنے میں جو ہے وہ ذرا آسانی ہوگی۔ جی میں آپ کو سمجھا دوں۔ لیکن مراحت اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ٹیکس کے نظام میں چھوٹ یا کمی، آپ کو ایسٹس جس طرح کی زمین، خاص طور پاکستان میں زمین حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ امیر طبقے کو آسان کیا جاتا ہے، شرفا، اور پھر ساتھ ساتھ مختلف ایسٹس بھی بڑے آسانی سے انہیں دیے جاتے ہیں، بینک کریڈٹ وغیرہ۔ اور تیسری طرف جو بات یہ ہے کہ جو ہم سبسڈیز وغیرہ دیتے ہیں ان کا جو فائدہ زیادہ جو ہے وہ امیر طبقے کو ہوتا ہے۔ اب میں کس طرح آپ کو ثابت کر کے بتاؤں یہ تینوں باتیں، ٹھیک ہے؟ صحیح ہے۔ سب سے پہلے زرعی شعبے پہ ہی آ جائیے۔ ہمارا زرعی شعبہ ماشاءاللہ ایک بہت ہی، میں سمجھتا ہوں پوٹینشیل بے تحاشا ہے اس میں، اور اس کو ہم نے پوری طرح سے ایکسپلوئٹ نہیں کیا ہے۔ اس کی کیا وجہ؟ ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو کسان ہیں ان میں سے 1% صرف کسان، 22% زمین ان کے ہاتھ میں ہے، کاشت کی زمین۔ یہ کون سا نظام ہے؟ ہندوستان، بنگلہ دیش، دوسرے ملکوں میں لینڈ ریفارم ہو چکا، ہمارے ہاں بھٹو صاحب نے شروع کیا تھا مگر انہوں نے ہٹا دیا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو امیر طبقہ ہے آپ کے رورل ایریاز میں، ان کی سالانہ نیٹ آمدنی جو ہے، ہمارا اندازہ یہ ہے کہ 7 سے 8 ہزار ارب ہے۔ ٹیکس کتنا دیتے ہیں؟ ایگریکلچرل انکم ٹیکس اس 8 خرب سے کھینچ کھانچ کے 2 ارب، یعنی کہ 8,000 میں سے 2 ارب۔ دوسری طرف آپ شہری ایلیٹ کیا ہے، جو بڑے بڑے پلاٹس بنے ہوئی ہیں، خوبصورت سے گھر محل،
बेहतरीन सोसाइटीज, उनके सालाना रेंट हमने कैलकुलेट किया घरों की, जिस पे 500 गज या 1 कनाल की जमीन पर कम से कम वो घर मौजूद हों, तो पता ये चला कि सालाना उनकी रेंट जो है वो 600 अरब है शहरों में। और हमें प्रॉपर्टी टैक्स कितना मिलता है? मुश्किल से 6 अरब, यानी कि 1%। ये कौन सा निजाम है? इसमें अदम मसावात का पहलू कहाँ है? कहाँ है? मैं इस बात को कहता रहा हूं, किताबों में लिखा है और अपनी किताबों में, मगर मैं आपको ये भी बता दूं आज कि मुझे परेशान भी बहुत किया गया है कि आप इस तरह बातें ना करें। अब आप बैंक के क्रेडिट में आ जाइए। हमारे 30 लाख छोटे छोटे इदारे, मेहनत कश, एक छोटे छोटे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो माशाल्लाह एक्सपोर्ट भी करते हैं अपनी मेहनत से अच्छे प्रोडक्ट, स्पोर्ट्स गुड्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, लेदर प्रोडक्ट्स वगैरह, इन सब को बैंक क्रेडिट में से कितना हिस्सा मिलता है? आपको हैरत होगी सुन के, मुश्किल से 6%। तो नतीजा ये है कि वो बेचारे खुद बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठा करते हैं और किसी की तरह से अपनी कोशिश करते हैं कि आगे बढ़ें, एक्सपेंशन करें वगैरह। परहैप्स किसी मुल्क में ऐसा इतना लो शेयर नहीं है। हिंदुस्तान में मैंने रिसर्च की है, बांग्लादेश में की है, 15 से 20%। तो आपको बेशुमार, आप चाहें तो मैं पूरा प्रोग्राम इस पे गुजार वो सकता हो हूं, सकता है, लेकिन I डॉक्टर think साहब point हो गया है। जी, डॉक्टर साहब अब ज़रा देखें, एक चीज़ और मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहता हूं कि प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान बड़ा मौसर अदारा होता था, बड़े बड़े नाम उसके नामवर लोग रहे माजी में, उसका एक बड़ा रोल होता था पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल के हवाले से। ये इदारा बेमानी क्यों होकर रह गया है? क्या वजह क्या है कि हम यकीन नहीं रखते हैं तवीलुल मियाद मंसूबों पे? हम यकीन नहीं रखते हैं कि हमने किसी सिमत का तयन करना है और फिर हमने उस जानिब बढ़ना है? हम यकीन नहीं रखते हैं कि हमारे पैरामीटर्स इक्तिसादी सूरत हाल के क्या होने चाहिए? हम सिर्फ यकीन रखते हैं कि हमें क्या पसंद है, उसके नतीजे में हमें शोहरत कितनी मिल जाएगी, उसके नतीजे में असेंबली के अंदर क़ुव्वत कितनी मिल जाएगी। क्या ये अब हो गया है? पाकिस्तान में प्लानिंग कमीशन जो था वो पीक पे था 60 के दहाई में। फील्ड मार्शल अयूब खान खुद चेयरमैन होते थे प्लानिंग कमीशन का, और एक डिप्टी चेयरमैन होता था जो सीनियरिटी में सबसे ऊपर तकरीबन होता था। बड़ी हैरत की बात है तारीख की कि हमारे एक सबसे काबिल डिप्टी चेयरमैन थे डॉक्टर महबूबुल हक। माशाल्लाह उन्होंने ये प्लानिंग की और माशाल्लाह उनका नाम बहुत बुलंद रहा, अभी भी है। मगर वही शख्स बेचारे, उनको 88 के साल 1988 में IMF के पास जाना पड़ा। वो था तब्दीली का वक्त। उसके बाद में चूंकि एक तरह से रुझान बदल गया, शॉर्ट टर्म की तरफ चले गया वर्सेस मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म, तो जिसे कहते हैं ना कि क्राइसिस मैनेजमेंट का रोल ज्यादा अहम हो गया और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने टेक ओवर कर लिया इकोनॉमिक लीडरशिप। और उसके बाद से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो टॉप पे रही है। वो मुश्किल से अगले 2 हफ्ते का सोचती है, इसलिए कि उनको तो इंतजाम करना है पैसों का फौरन। और प्लानिंग जो है वो अब प्लानिंग कमीशन का सिर्फ एक रोल रह गया है कि प्रोजेक्ट्स तैयार करो, उनकी अप्रूवल करो, अल्लाह अल्लाह, दैट्स इट। सो द प्लानिंग कमीशन हैज बीन डाउनग्रेडेड। मैं खुद डिप्टी चेयरमैन रहा हूं प्लानिंग कमीशन का, फेडरल मिनिस्टर था। उस जमाने में भी हमने कोशिश की वापस लाने की अहमियत, मगर अंदाजा ये हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो रोल है वो बहुत डोमिनेंट है और उसके साथ मिलकर ही हमें काम करना पड़ता रहा।
ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سسٹم میں سے پالیسی سازی نکل گئی، ہمارے سسٹم میں سے ترجیحات نکل گئیں، ہمارے سسٹم میں سے مستقبل میں دیکھنے اور مستقبل کے آنے والے حالات جو ہیں ان کے مطابق منصوبہ بندی کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ نکل گئی، اور ہم آگے اس جانب کہ ہم نے وقتی جو فوائد ہیں وہ کیسے حاصل کرنے ہیں، یا ہم نے جو ہے باہر سے قرضے کس طریقے سے لانے ہیں، امداد کس طریقے سے لانی ہے کہ بس ہم ایک جھومنے والی کیفیت میں رہیں، ملک آگے بڑھے یا نہ بڑھے؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ ہاں، دراصل آپ جو کہہ رہے ہیں وہ میں پہلے کہہ چکا تھا کہ شارٹ ٹرم ورسز لانگ ٹرم رجحان سارا یہ کہ روزانہ کا سلسلہ کیا ہے، کہاں سے پیسے لانے ہیں، اکٹھا کرنے ہیں، خرچے کس طرح پورے کرنے ہیں، روزانے کی زندگی جس طرح بعض گھروں میں ہوتا ہے، جی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی، وہی نظام چھا گیا ہے۔ منسٹری آف فائنانس has taken over اور پلاننگ کمیشن ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ پلاننگ کمیشن میں اب اچھے اکانومسٹ بھی نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سب نے سوچا کہ وقت ضائع کرنے کی بات ہے۔ البتہ ایک جس کو ہم چاہتے تھے کہ اور کام کرے اور اب اس کو آٹونومی بھی ملی ہے تو وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے۔ وہ اچھی رپورٹیں نکالتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے ہمارا رجحان ذرا اگلے 3-5 سال کی طرف ہو، مگر ابھی بھی مسئلہ یہ ہے کہ منسٹری آف فائنانس از ڈومیننٹ ایوری ویئر۔ اچھا، اب اس میں ڈاکٹر صاحب جو صورتحال ہے، آج ہم ایک ایسی معیشت بن گئے ہیں کہ جو قرضوں میں جکڑی ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم جو بھی حکومت آتی ہے وہ یا آئی ایم ایف کے پاس چلی جاتی ہے، یا پھر جو ہمارے ایسے 2-3 دوست جو ہر مشکل وقت میں بیچارے ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں، اور پھر وقتی طور پہ کچھ حالات بہتر ہوتے ہیں، ایک بریدنگ سپیس ملتی ہے، اور ہم بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو قرضوں کی معیشت ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کیا لگتا ہے اس میں سے نکل پائیں گے، یا یہ کہ یہ مزید خرابی کی طرف، مطلب مزید خرابی کیا کہیں، بدترین صورتحال کی طرف تو ہم پہنچ چکے ہیں؟ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے جو بات آخری کہی وہی ہے۔ اس وقت پاکستان کا جو بوجھ ہے باہر کے قرضوں کا، اس لیے کہ ان کی اہمیت ہے، اندرونی قرضوں میں تو وقت آنے پر ہم نے بہت وقتوں میں پیسے بھی چھاپے ہیں، البتہ باہر میں ہم ڈالر سے نہیں چھاپ سکتے، تو اصل میں اس وقت پاکستان کا جو قرضوں کا بوجھ ہے وہ 130 ارب ڈالر سے بھی زیادہ بڑھ چکا ہے۔ جب آپ اس کو اس طرح دیکھیے کہ آپ کے جو ایکسپورٹ ہیں وہ مشکل سے 27 یا 28 ارب ڈالر تک پہنچیں گے، تو فائنینسنگ جو ہے، لونز کی ری پیمنٹ وغیرہ کی کیپیسٹی جو ہے وہ ہماری بہت لمیٹڈ ہے۔ اور اس سال ہمارا اندازہ یہ تھا کہ چونکہ کرنٹ اکاؤنٹ بڑھ گیا ہے اور ہو سکتا ہے 16 سے 17 ارب ڈالر تک سال کے اینڈ تک پہنچ جائے، 12 تو ہو چکا ہے، اور دوسری طرف قرضوں کی واپسی 12-13 ارب ڈالر ہے، تو اس سال ہمیں تقریباً 30 ارب ڈالر کی ضرورت ہے، جو اگلے سال بڑھ کر 35 بلین ڈالرز تک پہنچ سکتا ہے۔ اب اس میں آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم فائنینسنگ کہاں سے لائیں گے اتنا بڑا اماؤنٹ؟ اب پاکستان ایسے لیول پہ پہنچ چکا ہے، بہت عرصہ تو ہم نے گزار لیا کسی طرح سے پیسے ویسے باہر سے منگوا کے، دوستوں سے تحفے یا گفٹ یا لون، اتنا بڑا اماؤنٹ آپ اس پالیسی یا اس طریقے سے حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کو اب مجبوراً سخت اقدامات لینے ہیں۔ کیا ہیں؟ 2 سخت اقدامات لینے ہیں۔ مجھے اب کہنا پڑتا ہے، سب سے پہلے جو ہمارا امیر طبقہ ہے، جو گزارا کرتا ہے
दरामद हुए चीजों पर ज्यादा, वो पाकिस्तान के अंदरूनी चीजें खरीदते नहीं है। वो निजाम खत्म करना पड़ेगा। आप किसी सुपरमार्केट में चले जाइए, हैरत होगी आपको कि कितने ब्रांड्स मिलेंगे बाहर के मुख्तलिफ चीजों के, चीज के, चॉकलेट के, वगैरह वगैरह। ये सब खत्म करना है। जो भी खरीदेंगे आप पाकिस्तान में बनी हुई चीज खरीदेंगे, वरना आप अपने डाइट को चेंज करें। बहुत हो गया कि हमारे अमीर तबके ने बहुत, जैसे अगर आप इजाजत दें तो एक लफ्ज इस्तेमाल कर लूं, अय्याशी। अब ये नहीं हो सकती, नहीं होगा। डॉक्टर साहब मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ पाशा से हमारी गुफ्तगू जारी है। वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। मेरे आज के मेहमान साबिक वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ पाशा पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल पर तारीख़ी पस मंज़र और मौजूदा जो हालात वाक़यात हैं उसके हवाले से उनसे बात हो रही है। अब डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि आप ये बात कर रहे हैं कि 30-35 बिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान की ज़रूरत है अगले 2 साल में, लेकिन ये फरमाइए कि 30 अरब डॉलर तो आप इस साल की बात कर रहे हैं और 35 अरब डॉलर अगले साल की बात कर रहे हैं। ये फरमाइए कि जो हमारी तरसीलात ज़र हैं वो इसको कितना सपोर्ट करेंगी, और उसके बाद जो हमारी एक्चुअल हमारी ज़रूरत है वो कितनी है, और क्या ये इस एतबार से फिर हमारे कर्ज़े का बोझ जो है वो किस तरह मज़ीद बढ़ता चला जाएगा। दरअसल बात यह है कि अल्लाह के फजल से वाकई हमारे रेमिटेंसेस का लेवल ने हमारा बड़ा साथ दिया। तकरीबन 30 अरब डॉलर है, मगर आपका तिजारती खसारा, आप गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को ले लें तो ये तकरीबन 60 अरब डॉलर के लेवल तक इस साल पहुंच जाए। और नतीजा ये कि आप सिर्फ आधी फाइनेंसिंग कर पाएंगे रेमिटेंसेस से, तो बाकी 30 अरब डॉलर तो आपको कहीं ना कहीं से ढूंढ के लाना है। ये प्रॉब्लम हो गया है। अब मसला ये है कि आप मुझे ये बताइए कि किस तरह आप 30 अरब डॉलर हर साल हासिल करेंगे। आपके जो दरामदात का बिल है वो तकरीबन 75 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, और उसमें आपको कम से कम 15 से 20 अरब डॉलर की कमी करना ही करना है। और मैंने जिक्र किया कि ये सारे लग्जरी नॉन एसेंशियल आइटम्स, बड़ी गाड़ियां, अच्छे फोन, खूबसूरत कॉस्मेटिक्स, खाने पीने की अशिया, चीज, ये वो वगैरह वगैरह, ये सब खत्म। आप पाकिस्तान में रहें तो एक सिंपल से अंदाज में रहेंगे। दूसरी तरफ जो आपको करना पड़ा है, अपने जो कर्जों का बोझ को कम करने के लिए आपको अपने बजट का खसारा भी तो कम करना है। उसके लिए आपको टैक्स के निजाम में बेहतरीन और बहुत ही रेवोल्यूशनरी माशाल्लाह माशाल्लाह सख्त इक़दाम लाने पड़ेंगे। सारे मराद, मैंने 2 एग्जाम्पल्स आपको आगाज में दिए थे, इस तरह के मराद जो आपने अमीर तबके को दिया हुआ है, तकरीबन हमारा अंदाजा यह है कि ये सालाना ये मराद मिल मिला के 2000 अरब से ज्यादा हैं। 2000 अरब से ज्यादा हैं। आप अगर इनको खत्म करते हैं तो हमारी पोजीशन बिल्कुल तब्दील हो जाती है अल्लाह के फजल से, और हम रिलीफ जो हैं 500,000 अरब का भी दे सकते हैं फिर अपने अवाम को। आपको रेडिकल ओवरहॉल करना है। और मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, शायद ये आखिरी कुछ मिनट्स हों। देखिए, इस वक्त की हुकूमत जो है, कम से कम उसमें एक बात तो मुझे नजर आ रही है कि ये कोएलिशन है, 11 पार्टीज हैं इसमें माशाल्लाह। क्या ये वक्त नहीं है कि वाकई जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि एक चार्टर ऑफ द इकोनॉमी बनाएं जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जिस थ्रू द पार्टीज आर
ڈاکٹر صاحب آپ نے بات تو یہ کہہ دی ہے چارٹر آف اکانومی کی، لیکن بات پھر وہیں پر آ جاتی ہے جس طبقے کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں، جب وہی طبقہ نمائندگی کر رہا ہو، وہی طبقہ ایوانوں میں بیٹھا ہوا ہو، تو پھر آپ کس طریقے سے اس بات کی توقع کرتے ہیں کہ کوئی بنیادی تبدیلی جو ہے وہ آ پائے گی اور وہ اقدامات اٹھائے جائیں گے کہ جس کے نتیجے میں اشرافیہ کو دی گئی مراعات واپس ہو سکیں اور ان درآمدات پر پابندی لگائی جا سکے جو یہی طبقہ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے؟ اس کے میرے پاس کوئی جواب نہیں. ہم تو ایک جسے کہتے ہیں اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ہیں اور دکھ سے ہم برداشت کر رہے ہیں. پچھلے 20-25 سال ہم نے دیکھا ہے. بس صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو عظیم ملک ہے، اگر اس کو قائم رکھنا ہے اور اس کو آگے لے جانا ہے تو اب عدم مساوات کے بغیر ملک آگے نہیں چل سکتا. ہمیں لیڈرشپ ایسی چاہیے، انسٹیٹیوشنز ایسی چاہیے جو اس طرف آگے بڑھیں. اور میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں، میں نے ہزاروں بچوں کو پڑھایا ہے اپنی زندگی میں. پاکستان میں، اس ملک میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں، قابلیت کی کوئی کمی نہیں. صرف نظام ایسا ہو عدم مساوات کا جس میں سب کو موقع ملے کنٹریبیوشن کریں. اس دن ایسا ہوتا ہے پاکستان بہت تیزی سے آگے بڑھے گا. میری دعا یہ ہے کہ ہمارا عظیم ملک قائم رہے اور آگے بڑھتا رہے. آپ کا شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا. ناظرین، یہ تھے سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا. آپ نے ان کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.